قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے اور ان کو فرشتے آسمان پر لے جاتے۔ آپ ہر روز کپڑے سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ صائم الدہر تھے یعنی ہر روز روزہ رکھنے والے تھے۔ جب شام ہوتی تو افطار کرتے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آ جاتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا بہشت میں پھر چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب روز روشن ہوا یعنی دن ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم اور آپ مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، آپ نے گزشتہ رات حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک غیر میں لوٹ پلٹ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو، آپ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں حضرت عزرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بھائی آپ سب مخلوقات کی جان قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید آپ میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج آپ 3 دن سے میرے ساتھ ہیں، اس عرصے میں بھی آپ نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولے اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا جب آپ مجھے ایک بار موت کی سختی چکھا دیں، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی جائے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی، موت کی سختی کیسی تھی؟ تو وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی، قسم رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔
پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، آپ مجھ کو اس کے دروازے تک لے چلیں تاکہ اس کو دیکھنے کے ساتھ خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے جایا گیا اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھائی میں موت کی سختی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ باوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، لیکن بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مزہ موت کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقضيا۔ اور تم میں سے ہر شخص اس دوزخ میں جانے والا ہے، یہ خدا کا ایسا پکا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ انہیں ان میں نہ کوئی تھکان چھوئے گی اور نہ وہ کبھی ان میں سے نکالے جائیں گے، یعنی جو بہشت میں گیا وہ پھر باہر واپس نہ آئے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے آواز آئی کہ اسرائیل آپ حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں ہیں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے کہ بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو بہشت میں۔ پھر آواز آئی اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن پہلے بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تھے تو ان کے سب فرزند فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ تو ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا درد دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر آپ نے قصص الانبیاء کی اس سے پہلی والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ علم آپ کو اور دوسروں تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر کوئی کوتاہی کمی آپ کو نظر آتی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔